اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ میں ہوں عبدالرزاق چشتی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو اس وقت ترکی کی اوزین یونیورسٹی میں بیچلر ڈگری کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں ترکی کے اندر جو کچھ محسوس کیا، اور جو سیاحت کا شعبہ، یعنی کہ یہ جو ڈگری کر رہے ہیں وہ ان کی ڈگری جو ہے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے میں ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے وہاں جو اب تک پڑھا اور جو انہوں نے دیکھا وہاں پہ، جو محسوس کیا اور جو ان کے تجربے میں آیا، اس کی روشنی میں ہمارے یہ نوجوان جو ہیں پاکستان کے اندر جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو اپنا تجربہ لے کے آ کے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے خواہش مند ہیں، اس حوالے سے ان کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت ہم ان سے آج آپ کو ملوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ذہن میں جو ہے کس طرح کے آئیڈیاز ہیں پاکستان میں ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کے شعبے کے فروغ کے لیے۔ اس حوالے سے شارف منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ شارف منیر صاحب، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ تو اس حوالے سے شارف منیر صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کہاں تک تعلیم حاصل کی، کن اداروں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ ترکی میں کب سے ہیں، اور یہ آپ کے اندر جو ہے جذبہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن تھوڑا سا اپنا میرا دے دیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی آف استنبول اوزین میں ہوتا ہوں میں نے اپنا اے لیولز یہاں اسلام آباد سے کیا تھا، روٹس آئی وی سے میں نے، اور جب سے میں چھوٹا تھا کافی، اپنے ارلی ٹینز میں کافی انٹرسٹ رہا تھا میرا اس طرح کی کنزرویشن میٹس، ڈرائیوز، ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ میں اپنے مڈل ٹینز میں، اپنے ارلی ایڈلٹہڈ میں نے اپنا ایک کلب سٹارٹ کیا تھا، اسلام آباد ڈیف کام سینٹینیل لیو کلب، جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو ہماری آج کل کی جو یوتھ ہے اس کو سوشل اور انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز میں انگیج کر کے ہم یوتھ امپاورمنٹ لے کر آئیں، یوتھ لیڈرشپ کو پروموٹ کریں۔ تو جو میرا ٹائم تھا وہاں پہ، اس کے اندر میں نے 2-3 ڈفرینٹ کیمپینز میں نے سٹارٹ کی تھی۔ ایک فوڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر تھی۔ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو شہر میں، ہمارے اسلام آباد میں جو فوڈ ویسٹیج ہو رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے، اس کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، ریسٹورینٹس، ہوٹلز، وہ وغیرہ میں، بینکوٹ ہالز سارے۔ تو ہماری میٹنگز بھی نہیں تھیں، ہماری سی ڈی اے، ایم سی آئی، ہمارے جو کافی ریپیٹیبل 5 اسٹار ہوٹل ہیں ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں، ہماری ان سے بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ SOPs، پروسیجرز وغیرہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے کہ کس طرح ہم ایز انڈیویژولز یا پھر ایز انسٹیٹیوشنز ہم کس طرح اپنے جو ہوٹلز ہیں فار ایگزامپل، ان میں کس طرح سے فوڈ ویسٹیج جو ہو رہی ہوتی ہے، کچن ہوتا ہے یا پلیٹ والا جو سا ہوتا ہے، اس کو مینیمائز کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ہم لوگوں نے ایک کیمپین ہم نے ڈیولپ کی تھی۔ جو دوسری کیمپین تھی وہ یہ تھی گرو اے پلانٹ اون اے ٹری کیمپین تھی۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، اسلام آباد راولپنڈی کے جتنے ہمارے اسکولز تھے ہم نے ان سب کو انگیج کیا انڈیویژلی ٹری پلانٹیشن ان جگہوں کے اوپر جو کافی نگلیکٹ کی گئی ہوئی تھی۔ نارملی کچھ انسٹیٹیوشنس کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹری پلانٹیشن کر دی اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے وی میڈ شیور کہ جتنے اسکولز جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ ٹری پلانٹیشن کرنے کے بعد صرف درخت پلانٹ نہیں کرتے، جو سیپلنگز ہوتے ہیں چھوٹے، وہ صرف پلانٹ نہیں کرتے تھے، اس کے اگلے 1-2 سال تک اس کی مانیٹرنگ بھی خود کر رہے تھے، دیکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، اس کی جو گروتھ ہے وہ ہیلدی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے جو تیسری کیمپین ہے جو ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے وہ ہے گرین نیبرہڈ کیمپین ہے۔ اس میں سملر کانسیپٹ ہے ٹری پلانٹیشن کا، لیکن اس میں ہم لوگوں نے یہ چیز ایڈ کی ہے کہ کس طرح جو نیبرز ہیں، جو نیبرہڈز ہیں، جو ہمارے یہاں سیکٹرز ہیں، وہ کس طرح گرین انیشیٹو کی طرف آگے جا سکتے ہیں۔ سارا کانسیپٹ آگے یہی ہے کہ ہم سیپلنگس پلانٹ کرتے ہیں، 1-2 سیپلنگز جو ہیں ہر گھر جو ہے وہ 1-2 اپنا پلانٹ کرتا ہے، اور چونکہ وہ گھر کے سامنے ہوتا ہے، ان کے دے کین میک شیور کہ ان کا جو سیپلنگ ہے وہ اس کی جو گروتھ ہے وہ ہیلدی ہو رہی ہے۔
تو یہ 3 چھوٹے سے کیمپینز ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی تھیں اینڈ دے ہیو بین گوئنگ گڈ سو فار. تو انٹروڈکشن کیا اس کے اندر جو ہے جن شعبوں کے ساتھ بھی آپ نے کنسلٹیشن کی, یعنی جیسے ہوٹلز تھے یا CDA آپ نے بتایا, تو ان کی طرف سے آپ کو کوآپریشن ہمیشہ ملی؟ ہمیشہ, اسی لیے تو ہم لوگوں کی کیمپینز اتنی سکسیزفل چلتی رہی ہیں. عام طور پہ یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں یہ کہتے سننے میں آتے ہیں, یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں, تو عام طور پر ہمیں ان کی طرف سے یہ سننے میں آتا ہے کہ جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا, کوئی کوآپریشن نہیں ہمارے. ایسی بات ہم لوگوں کی ایک سینگ ہے کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. جن لوگوں کا دل سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کام کر لیتے ہیں, اپنا راستہ نکال لیتے ہیں, راستہ اپنا نکال لیتے ہیں, اور ہم میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, کوئی نہیں بن سکتا اس طرح سے. اور جہاں تک ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میونسپیلٹیز ہوتی ہیں یا ہمارے CDA ہو گیا فار ایگزامپل, وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے. ان کے اپنے بھی انیشیٹیوز ہیں اس طرح کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے کام کرنے کا, ہمارے اپنے انیشیٹیوز اتنے چل رہے ہیں, آپ پلیز ہمیں جوائن کیوں نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارے اسلام آباد کے اندر ہمارے اتنی آرگنائزیشنز, اتنی ساری NPOs اور NGO اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں جو اس طرح سوشل میٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی. تو اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی جو ہے نا ترکی, ہم اب پاکستان سے ترکی چلتے ہیں. جی کہ ترکی میں اس وقت جو ہے آپ جو اوزیل یونیورسٹی استنبول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جی سر, اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو کچھ آپ بتائیں, اپنے ہم عمر لوگوں کو, کہ ترکی کے اندر جو ہے تعلیمی ماحول بھی کیسا ہے, اور وہاں پہ داخلوں کے حوالے سے مختصر, اور پھر آپ جو شعبہ آپ نے چنا ہے وہ کیوں چنا ہے, اور اس کا پاکستان میں آپ جو ہے کیا مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے داخلے وغیرہ کی, وہ ٹرکی بہت ایک اچھی جگہ ہے پڑھائی لکھائی جس نے اپنی کنٹینیو کرنی ہوتی ہے, اسپیشلی اس طرح کا شعبہ جس طرح کا میرا ہے, ہاسپٹالٹی, ٹورزم, ہوٹل مینجمنٹ, اس طرح کا. تو جہاں تک داخلے کی بات ہے, وہ وہاں پہ بھی کافی سارا کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز اگر شروع کی ہوئی ہے یا پھر آپ کا پیشن ہے, اور اگر آپ میرٹ پہ اگر یہ پروف کر پاتے ہیں کہ آپ اتنے وردی ہیں اس طرح سے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو انٹیک کے لیے آپ کو وردی سمجھتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ تاثر ہے کسی حد تک پایا جاتا ہے کہ جی ترکی ہے یا قبرص ہے یا ان ممالک میں داخلہ بہت آسان ہے, اور وہاں کو میرٹ اور اس طرح کا نہیں میرٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو جہاں تک میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, ہوٹل مینجمنٹ, ہاسپٹالٹی اینڈ ٹورزم کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا شروع سے انٹرسٹ رہا تھا یہ گرین انیشیٹیوز اور اس طرح کا, تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں کا بہت سارا ایسا ایریا ہے پاکستان کے اندر جس میں بہت سارا اسکوپ ہے اس کے معاملے میں, اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے ہمارے کنٹری کا جس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے اوپر دھیان اتنا زیادہ نہیں دیا گیا پچھلے چند سالوں میں. ہمارے صحرا بھی ہیں, جنگلات بھی ہیں, پہاڑی علاقے بھی ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کنزرویشن کے بجائے, چونکہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمرشل سائڈ پہ زیادہ تر سوچ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ نہیں دھیان دے رہے ہوتے کہ ماحول نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کا کلچر ہوتا ہے, جو سوسائٹی ہوتی ہے وہاں کی, ان کے اوپر بھی کوئی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو میری جو تعلیم ہے وہاں کی, جو میری ساری ایجوکیشن ہے وہاں کی, آئی ایم لرننگ فرام دیر, اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ میں واپس آ کے اپنے ملک میں آ کے کچھ اس کے بارے میں کر سکوں. میں پاکستان میں بہت اسکوپ ہے, ابھی کرنٹلی بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 2 سال میں ایز سچ وہ آؤٹ پٹ آئی نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی, اور جیسے کہ ابھی ان کی جب KP میں حکومت تھی, اس سے پہلے 2013 سے 18 تک, اس کے اندر بھی وہ جو تھے اس کے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے فروغ کے لیے جو ہے کافی
بات چیت کر رہے تھے، اپنی ہر گفتگو میں کر رہے تھے، بلکہ وہ خود ایک قسم کے ٹورسٹ کے طور پر جو ہے شمالی علاقہ جات میں اور ایبٹ آباد میں متھیا گلی میں ایکسپلور کر رہے تھے مقامات. اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے منشور میں بھی اس چیز کو جگہ دی گئی. تو کیا اس کے مطابق کوئی کام ہوتے پاکستان میں جو ہے وفاقی سطح پر؟ جی ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ اس شعبے میں آگے ایکسپرٹ بننے انشاءاللہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو یعنی کہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہمارے ادارے کچھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ویژن ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کے بعد آتی ہے امپلیمنٹیشن، یا پھر اس کے بعد آتا ہے پروسیجر کہ بندے نے کام کرنا اس کے لیے. لیکن سب سے پہلی چیز آتی ہے ویژن. ہمارے پرائم منسٹر کی اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایک ویژن ہے جس کے اوپر جس پہ انہوں نے اپنے کچھ پوائنٹس انہوں نے اسٹیٹ کیے تھے. انہوں نے جہاں تک آؤٹ پٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کے ایز اے کنٹری ہم لوگوں کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ڈیولپ کنٹریز کے. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. اس کی وجہ سے اگر آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تو آئی وڈ سے کہ لوگوں کے پاس اگر ول ہے کام کرنے کا تو شاید ریسورسز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ نہیں آ رہی ہوگی. اٹ کوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. دوسرا بھی ہو سکتا ہے طریقہ. لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہی ہے، ہم جس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سلو ہے. اور اس طرح کے ٹائم پہ آئی بلیو کہ اگر ہم دوسرے جو کنٹریز ہیں جو اس طرح کی سچویشن سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں اور وہ کافی بہتر ہم سے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے. تو یہ سب جاننے کے لیے وی نیڈ ٹو براؤز ادر کنٹریز، سی وٹ دے آر ڈوئنگ، اور پھر اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنے کنٹری میں اس طرح کے SOPs لے کر آئیں جو کافی ایفیشینٹ اور افیکٹو دونوں ہوں، تاکہ جو ہمارے گولز ہیں وہ ایز پاکستانیز کہ ہم وہ کس طرح انہیں اچیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی دیکھیں نا سونامی ٹری منصوبہ انہوں نے شروع کیا. ابھی پھر گرین پاکستان منصوبہ وفاقی سطح پہ شروع ہوا ہے. جی کلین اینڈ گرین پاکستان پروجیکٹ جو ہے شروع کیا ہے، شجرکاری انہوں نے شروع کی ہے. ڈیفینیٹلی. تو لیکن یعنی کہ گراؤنڈ پہ ہمیں اس طریقے سے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اور عوام، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت جو ہے عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو اگر بہتر بناتی اور اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتی تو اس کے زیادہ نتائج نکلتے، بجائے سرکاری اداروں کے اوپر ہی ہر کام چھوڑ دینے سے جو ہے آئی تھنک سوسائٹی کو یعنی کہ اگر وہ شامل کرتی اس کے اندر. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اس طرح کی سچویشن میں ہم لوگوں کو جو انڈیویجول پاکستانیز ہوتے ہیں ان تک اپروچ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. ان کا کردار بہت اہم ہے، ان کا بہت اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں بعد میں ریز کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے ابھی مینشن کر لیا، آئی جسٹ سے اٹ رائٹ ناؤ، کہ جہاں تک گورنمنٹ آفیشلز یا پھر آفیشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں جو بھی ہوں، ان کے بیشک اپنے انیشیٹیوز ہوں جو ہمارے انڈیویجول لیول پہ جو پاکستانیز ہوتے ہیں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کے اندر وہ بہت لازمی ہوتا ہے. تو یہ بات ہے اس کے بارے میں. تو ابھی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو ترکش ماڈل ہے اس حوالے سے آپ نے تو اس کو قریب سے دیکھا ہے جا کے، اور اس کے کی روشنی میں آپ نے بھی اپنے ذہن کے اندر ایک پاکستان ماڈل آپ بنانے کی کوشش کی طرف کوشاں ہیں. تو اس حوالے سے آپ پلیز ہمیں آپ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی جو اس میں یعنی اس میں خاص طور پہ میں یہ چاہوں گا کہ اس میں ترکش گورنمنٹ کا کیا کردار ہے اور ترکش عوام کا کیا کردار ہے. دونوں کا بہت ایکسٹینسو قسم تک کا ان دونوں کا کردار ہے اس میں. بیفور آئی اسٹارٹ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ٹرکی کی اس کے اوپر دینا چاہوں گا کہ جو ٹرکی ہے وہ ان کا جو ٹورزم، ریسٹورینٹس اور اس طرح سے جو ان کا جو بزنس ہے فوڈ کا، یہ ٹرکی جو ہے وہ تھرائیو اس چیز کے اوپر کرتا ہے. اگر اس میں کوئی لاس اگر ان کو ہوتا، ڈیمیج ان کو کوئی ہوتا، تو جو لاس ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں ہوتا. ان لوگوں کو نظر آ گیا تھا کہ کووڈ والی سچویشن کی وجہ سے ابھی کرنٹلی جو ان لوگوں کا سارا صورتحال ہے وہ کافی فریجائل اسٹیٹ میں آنے والا تھا. تو جو منسٹری تھی ان کی ٹورزم اور ہیلتھ کی، انہوں نے SOPs ایشو کیے تھے کافی سارے. انہوں نے جو ریسٹورینٹس اور ہوٹلس کو فالو کرنے کا تھا، جو
ڈسٹرکٹ ٹریولنگ اور اس سے ریلیٹڈ SOPs تھے انہوں نے وہ بھی مینشن کیے ہوئے تھے، جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، چونکہ میں استنبول کی ایگزامپل میں دوں گا، استنبول سے میرا ہے ریلیشن، تو جو ٹرکی کے اندر ہمارے جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، میٹرو بسز ہوں گی، سب ویز ہو گئی، جتنی بھی ہوگی، جو نارملی جو ٹرکس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ٹریولنگ کے لیے. what they have done is that in the subways and in the metro buses they have created one seat distance, اور جو سی سیٹ خالی ہوتی ہے on that seat they have pasted a post ایک پوسٹ ان لوگوں نے وہاں پہ اس کے اوپر پیسٹ کی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹ آپ نے خالی رکھنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی سیٹ کے آگے ان فرنٹ آف دیٹ سیٹ ان لوگوں نے زمین کے اوپر ایک اور نوٹس انہوں نے زمین پہ لگایا ہوا ہے، اسٹینڈنگ پوائنٹ ہے، جو کھڑے ہو کے اس کے اوپر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو جو ڈومیسٹک ٹریولنگ کا طریقہ ہے ٹرکش گورنمنٹ نے ایک یہ بہت اچھا کیا ہوا ہے کہ جو ٹریولنگ ہے انہوں نے روکی بھی نہیں ہے. کووڈ کے دوران بالکل ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کووڈ ہوا ہے تو لوگوں کو اپنی گاڑی میں ٹریول کرنا چاہیے، زیادہ سیف ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، دیٹ از اے پوائنٹ، لیکن اس طرح کی سچویشن میں وی آر آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو دی پولوشن فیکٹر ہماری ایئر میں جو سا ہوتا ہے. ہم نے تو میٹروز یہاں بند کر دی ہیں، ہم لوگوں نے کافی انفارچونیٹ تھا اس طرح سے. لیکن یہ وہ جو انڈیویجول پوائنٹ ہے یہ پھر میں اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو ایک یہ SOP ان لوگوں کی منسٹری نے اس طرح سے ان کے ساتھ ایک ایشو کی تھی جو ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. جو ریسٹورینٹس ہیں ان کا انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ جو ویٹنگ ایریاز ہیں وہ تھوڑے سپریٹ کیے ہوئے ہیں، جو واکنگ پاتھس ہیں دے ہیو کریٹڈ اے سپریٹ ڈسٹینس ان لوگوں کے بیچ میں، تاکہ جو لوگ ریسٹورینٹ کے اندر جا رہے ہوں ان کے اور جو ریسٹورینٹ سے باہر نکل رہے ہوں ان میں ایک سیف ڈسٹینس ہو. بیفور انٹرنگ دی ریسٹورینٹ ان لوگوں نے باہر ایک ویٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اف دیر آرنٹ اینی ٹیبلس جو ویکنٹ ہیں آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کر سکتے ہیں اپنی سیٹ کے لیے تاکہ منیمائز کیا جائے. دا بیسٹ پارٹ جو ریسٹورینٹس کے بارے میں مجھے یہ لگا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈائن ان کا آپشن ابھی تک رکھا ہوا ہے، بیکاز ان کی سارے ایون دو ٹیک آؤٹ آپشن ڈیلیوری آپشنز ہوتے ہیں، ٹیک اویز بھی اویلیبل ہیں، پھر بھی جو ریسٹورینٹس ہیں دے آر اسٹل آپریٹنگ ایٹ لائک 80 to 90% آکیوپینسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں ابھی تک. اوبیسلی ریسٹورینٹ جو ہیں دے نیڈ دیم ٹو ورک اس طرح سے، اور اس کے علاوہ ٹیک اویز اور ان کی ڈیلیوریز بھی چل رہی ہوتی ہیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دا ریسٹورینٹس از دیٹ کہ انہوں نے جو اپنے یوٹینسلز ہیں سارے وہ ڈس انفیکٹ کر کے وہ ایک پیکیجنگ میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ پکچرز آپ کے ساتھ میں بعد میں شیئر کر دوں گا بے شک اگر آپ چاہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پیکٹ ہے جس کے اندر یہ یوٹینسلز ہیں، یہ فورک، نائف، اسپون، اس طرح سے یہ سارے ڈس انفیکٹڈ ہیں، اور آپ اگر پیکج کو کھولیں گے تو یو ول بی دا فرسٹ پرسن ہو اوپنز دیٹ پیکج. اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ریسٹورینٹ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں دے گیٹ دیٹ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کہ لک دے کیئر اباؤٹ ہماری، وہ ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو ایک مینٹل فیکٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں دے کیپ دیئر ڈائن ان والا آپشن. وہ لوگوں کو بس تسلی دینی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے گیسٹ ہیں اینڈ ول میک شیور کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. جو ہوٹلس کی بات ہے، جو SOPs جو منسٹری نے ان کے لیے کیے تھے، جو ایشو کیے تھے، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو اجازت نہیں ہے 60% سے زیادہ آکیوپینسی رکھنے کی اپنے ہوٹلز میں. کہنے کا مطلب کہ اگر 60% بھی اگر وہ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہر دوسرے نیبر کے جو کمرہ ہے وہاں پر وہ کمرہ خالی ہوگا. جو کمرے آکیوپائڈ ہیں جو یوزیج میں ہیں گیسٹ کے، ان کے جو چیک آؤٹ پروسیجر ہے ان کے اس سے یہ ریلیشن اس کے ریلیشن میں انہوں نے یہ چیز اسٹارٹ کی ہے کہ جو چیک آؤٹ ہے اس کے جب وہ چیک آؤٹ کر چکیں گے گیسٹ تو جو ہوٹل ہے دے رسپانسبل فار ڈس انفیکٹنگ دا ہول پلیس. AC سے لے کے TV تک ساری چیزیں دوبارہ ڈس انفیکٹ ہوں گی. شارف اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو SOPs بنائے جی ترکی کی جو یہ صنعت تھی ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کی جی اس کو جو ہے ان SOPs نے بچایا ہے. ڈیفینیٹلی آپ یہ ہم پاکستانیوں کو بتانا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور کیا دیکھیں SOPs تو ہمارے بھی یہاں تمام ہی شعبوں کے لیے بنے ہیں، جتنے بھی شعبے تھے ہمارے بازاروں کے لیے بنے، ٹرانسپورٹ کے لیے بنے، اپنی کار میں ٹریولنگ کے لیے بنے. اگر آپ ذاتی کار میں جا رہے ہیں تو ان میں اس کے بھی SOPs دیے ہماری حکومت نے بھی. ڈیفینیٹلی.
لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ترکی کے وہ جو لوگ تھے انہوں نے ان ایس او پیز پر ان کی ٹرو اسپرٹ لیٹرل اسپرٹ جو ہے جی اس کے اوپر عمل کیا؟ ڈیفینیٹلی کیا. اب یہ جو انڈیویجول فیکٹر جو میں اس کے اوپر جو پارٹ ہے جو انڈیویجول فیکٹر ہے وہ جو میں ایک سوشل فیکٹر ایک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بنے ہیں, ہمارے یہاں پہ بھی بنے, لیکن مسئلہ یہ کہ جو ہمارے ایس او پیز ہیں جتنے بھی یہاں پہ وہ سارے ٹینٹیٹیو ہیں بہت, مطلب کہ دے آر سبجیکٹیو ٹو چینج. ابھی کچھ ہیں بعد میں کچھ اور ہوں گے, ٹھیک ہے سچویشن کی وجہ سے ویری ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک چیز فکس نہیں ہے وہاں پہ. یہ ہے کہ ایک چیز انہوں نے پراپرلی سی دیٹس دا تھنگ, اگر آپ پراپر ایکسپرٹس وغیرہ ہر چیز کے لیے اگر آپ یوز کریں گے, اور کبھی کبھار اگر آپ ایکسپرٹ رائے کے لیے اگر آپ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ ان مائی اوپینین, تو یہ ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول کم اپ ود اے فیو ایس او پیز جو کہ فکس ہیں, وہ پریسائز ہیں. اور جہاں پہ انڈیویجول فیکٹر آتا ہے, ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی بری سی عادت ہے ہم سب لوگوں کی کہ کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, یا کوئی ایک نیشنل یا ریلیجیس ایونٹ ہم لوگوں کا ہو جاتا ہے. ابھی جیسے ابھی ہماری عید آنے والی ہے, اس کے اوپر گارنٹیڈ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہوں گے سب کچھ وغیرہ, اور پھر بعد میں دوبارہ سے کوئی نہ کوئی جو کیسز کے جو نمبرز ہیں وہ انکریز ہونے کے چانسز ہو جائیں گے پھر, کیونکہ جو لوگ اس سے پرابلم سے اس کووڈ سے جو انفیکٹ ہوئے تھے, جو اس سے باہر نکلتے ہیں, وہ بھی ابھی کافی فریجائل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا از ناٹ سیف. ایون ایک کانسیپٹ آیا ہوا تھا ہرڈ امیونٹی کا, یہ ہمارے ایک سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیر احمد صاحب ہیں ڈیفکون پاکستان کے, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جو ہرڈ امیونٹی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سمٹمز وغیرہ آپ کو شو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, ایون ایف یو ہیو دا وائرس وغیرہ اس طرح سے, جس کی وجہ سے کافی انسرٹنٹی ہوتی ہے. اور اس طرح کی سچویشن جہاں پہ سوشل گیدرنگ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, شاپنگ ہو گئی تب ہم لوگ سارے باہر نکل گئے, کہنے کے لیے تو ہم لوگ سارے ٹھیک ہیں سب کچھ وغیرہ, لیکن واٹ ایف آپ بعد میں ٹھیک نہیں ہوں, اور آپ جب آپ کے پاس وین یو ور اے کیریئر آپ نے تب کسی اور لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہے, اور واٹ ایف آپ نے اس وقت کسی کو انفیکٹ کر دیا. تو جو ملٹی پلائر فیکٹر ہے وہ کافی ڈینجرس ہے اس کا. اور جہاں تک سوشل لیول کی بات ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ان کے میں اویئرنیس بھی ہے سب کچھ وغیرہ, یہاں پہ تھوڑا اویئرنیس ہے لیکن اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم لوگوں میں وہ پرسنل وہ نہیں ہے. ہم سارے بورڈ ہیں, بوریت سب کو ہو رہی ہے ہم سب لوگوں کو یہاں پہ, لیکن ہم لوگ اس کو پرائرٹی پہ رکھ لیتے ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا, اور میں پراپرلی اگر میں اف آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دی سیفٹی پریکاشنز, وہاں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ اپ انفیکٹنگ اے لاٹ مور پیپل وچ کین بی ڈینجرس. وہاں پہ وہ جو ایک ہے نا سیلف رسپانسبلٹی جو ہے وہ وہاں پہ کافی زیادہ ہے, لیول ہم سے بہت زیادہ ہے, وہاں کافی زیادہ ہے ہم لوگوں کا ہوتا ہے. کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے تو یہاں پہ جو ہے ہمیں پولیس بھی استعمال کرنی پڑی, ہمیں رینجرز بھی استعمال کرنی پڑی لوگوں سے ایس او پیز پر عمل کرانے, اور اس پر بھی ہمارے یہاں اس طرح سے ایس او پیز نہیں ہوئے, عمل نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ترکش قوم ہے وہ ہمارے مقابلے میں جو ہے رسپانسبلٹی سیلف رسپانسبلٹی کے لحاظ سے بہت یعنی کہ آئی وڈ سے کہ جو ہم لوگوں نے پولیس یا رینجرز ہم لوگوں کو استعمال کرنے پڑے, دیٹ واز پروبیبلی دی اونلی فیکٹر جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جتنا بھی ہم لوگوں نے ابھی تک کنٹرول کیا اس سچویشن کو ہمارے شہروں میں, مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ کہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ کنٹرول کر پائے ہیں جتنا ہم لوگوں نے کنٹرول کیا ہے, ورنہ اس سے کافی زیادہ نمبرز ہونے تھے انفیکٹڈ لوگوں کا. تھوڑی سی سختی دکھائی ہے تو لوگ سمجھے ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کی ایک کافی بری ہیبٹ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اسٹرکٹنس نہیں شو کی جائے گی تب تک ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, آئی واز ان دا مارکیٹ, ٹھیک ہے, میں نے اپنی گلاسز پہنی ہوئی تھی, میں نے اپنا ماسک پہنا ہوا تھا, میں نے ڈس انفیکٹنٹ اپنا سارا اپنے آپ کو اسپرے وغیرہ کر کے میں باہر نکلا ہوا تھا. I went to get a few groceries and the person who was standing a few feet away from me, he was not wearing a mask, neither was he wearing any shades. Now I'm pretty sure usne disinfectant bhi nahi hand sanitizer wo bhi nahi use kiya hoga. اب اس نے مجھے کہا بھائی کوئی کرونا نہیں ہے, یہ بس ایسی باتیں وغیرہ. تو سی دس از دا پوائنٹ, ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں, کچھ لوگ ابھی کرونا ہے ہی نہیں, کچھ لوگ مانتے ہی نہیں اس بات کو, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے.
کوئی نارمل سی بیماری سمجھ کے اسے کہہ رہے تھے کوئی نہیں ول ٹیک فیو پیناڈول یا پیراسٹامول اینڈ ول بی فائن اس طرح سے. اچھا تو شارف اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں, تو آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو پاکستان میں جو ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ نوجوان پاکستان جو ہے, کیونکہ ہماری ساری امیدیں اس وقت جو ہے جی اور ہماری موجودہ حکومت بھی جو ہے وزیر اعظم کی امیدیں بھی جو ہیں اس کے اوپر ہیں کہ نوجوان آگے بڑھیں, تو اس کے لیے نوجوانوں کو اپنے اندر کون سی کوئی 2-4 کوالٹیز ایسی پیدا کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کو آگے بڑھائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو ہم لوگ اتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا پبلک یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر کہ یہ کچھ کریں گے, ٹرائی ٹو ہیو سم رسپانسبلٹی یا اویئرنیس اپنے اندر کہ جہاں پہ ان کا کردار ہے اس کے اندر یا پھر جہاں پہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس سارے چیزوں کے اندر, ٹرائی ٹو میک شیور اینڈ ریئلائز کہ اس میں کافی سارا انپٹ آپ کا بھی ہونا ہے ایٹ این انڈیویژول لیول, اور جب تک آپ اس کے اندر آپ انڈیویژلی آپ اس کے اندر پراپرلی رسپانسبل طریقے سے آپ اس کے اندر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہمارا ملک کہیں نہیں جا سکتا. یعنی ہر کام جو ہے حکومت پر چھوڑنا جو ہے بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. تو ناظرین یہ تھے شارف منیر, ہمارے قابل فخر نوجوان, اور ہم اپنے نوجوانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ انہی نوجوانوں کے سر پہ, ہم بوڑھے لوگ تو جو ہیں ہماری تو کوتاہیاں آج ہم بھگت رہے ہیں اور یہ ہمارے نوجوان بھی بھگت رہے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان آگے بڑھیں گے تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اور بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام.